الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی فہما. رب ذوالجلال کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا ہے جو مالک ارض و سما ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں رحمت مجسم صدر کونین امام الانبیاء سرتاج الرسل ختم الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی توحید ہے. جس بندے کو اللہ کی توحید میسر آ گئی وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے. اور یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جس کا اعلان کیا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. لیکن اس جہان میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں ظاہری طور پر کامیابی کا مفہوم اور ہے. یہاں ہم ہمیشہ اپنے حساب سے بندے کو کامیاب اور اپنے حساب سے بندے کو ناکام سمجھتے ہیں. لیکن آخری جو رزلٹ ہوتا ہے وہ تو لیبارٹری کا ہوتا ہے نا. اور وہ لیبارٹری جو اوتھینٹک لیبارٹری ہوتی ہے جہاں سے رپورٹ نکلتی ہے پھر اس کو تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. اور وہ دن جس کے بارے میں ہم ہر روز یہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ ہے مالک یوم الدین. وہ بدلے کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے. جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا، جس دن یہ طے ہو جائے گا، جس دن یہ اعلان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا نا: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم. آپ اپنی جگہ پر عمل کرو. انی عامل فسوف تعلمون. میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا، پھر پتہ لگ جائے گا. تو جس بندے کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ گئی، یہ جو توحید ہے نا بنیادی طور پر یہ انسان کی زندگی ہے. اور میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا کہ یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی اور رسول بھیجے. اللہ اکبر. اور جب کوئی بندہ توحید پر آ جاتا ہے، توحید والا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، اور اس کی جو توحید کا سب سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید والے بندے کا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب وہ توحید میں آ جاتا ہے، توحید کو اپنا لیتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا: الذین آمنوا. جب تم سب ایمان لاؤ گے، اور پھر ایمان کو کھول لیتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے میں زبان سے اقرار کروں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میرا دل اس بات کی تصدیق کرے
کہ نہیں جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میں اوپر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور پھر میں عمل سے ثابت بھی کر، یہ تین چیزیں ملیں گی تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے ثابت کرنا۔ اب جب بندہ یہ کر لے گا، یہ اقرار کر لے گا، اب پھر اس کو کہنا پڑے گا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ، میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، اور جب بندہ ان کو کہتا ہے، خالی یہ زبان سے کہنے والی بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں بندے سے عمل کا تقاضا کرتی ہیں، اور پھر عمل سے ہی ساری کہانی آگے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، وہ توحید کے منافی شرک ہے، انہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کو گڑبڑ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، جب تم یہ کر دو گے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو بچ جائیں گے، جو امن میں آ جائیں گے، جو مامون ہو جائیں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میں قرآن کی اس آیت کو سمجھوں، میں قرآن کی اس آیت پر غور کروں، جس طرح ہم کہتے ہیں یار تو میری گل میں تھوڑا چیتتے صحیح کہ تم دل میں جگہ دے دے، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے یہ شہادت دے دی۔ اب اس شہادت کا مطلب تو وہی سمجھتا ہے جو دل سے اس بات کو اقرار کرے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم تو چونکہ بھائی ورد مسلمان ہیں، ہمارے سامنے کوئی ہے نہیں ہے، ورنہ جس دور میں، جس وقت میں میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت جو شہادت کا اعلان کرتا تھا، کلمہ شہادت پڑھتا تھا، تو اس کا تو دو ٹوک مطلب یہی ہوتا تھا کہ سرداران قریش سے ٹکر ہے، اس کا تو جلا وطنی اس کا مقدر ہے، سوشل بائیکاٹ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی، بس یہ شہادت دینی تھی۔ لوگ ان کے تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، وہ لوگ ان کا سامان بیچ کر آتے تھے، ان کے بندے گرائی کرنے جاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ بس بات ہی اتنی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو اکٹھا کیا کوہ صفا پر، یہ توحید کی بات جب ان سے سٹارٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پہلے ان سے پوچھا بھی دیکھو میری بات سنو، تو مجھے جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کہ آپ کو جانتے ہیں۔ فرمایا دیکھو میں نے زندگی کا یہ حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ تو بڑے مونس و غمخوار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اب پیمانہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ نہیں ہے کہ بندہ میٹھا میٹھا رہے اور سارے بندے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، نہیں، اصل پیمانہ تو توحید ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میری بات سنو، جب تم میری صداقت اور دیانت کی گواہی دے رہے ہو، میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں جو ممکن نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے گا جو کہ آ ہی نہیں سکتا، راستہ ہی نہیں ہے، اور وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ بات ممکن نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ ہی نہیں بولتے ہیں۔ اب اتنی ساری بیس بنانے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکتہ کھولا ان کے سامنے، انہوں نے کہا دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بن کر آیا، یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سارے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اب اس کے کئی جواب ہو سکتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا ہم اسٹڈی کریں گے، ہم ریسرچ کریں گے، ہم دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں گے، نہیں۔ اللہ اکبر، ان میں سے پھر کہنے والوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر،
फरमाया तब्बल लका या मोहम्मद, नाउज बिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हाथ टूट जाए। अली हाजा जमाता ना, आपने हमें इसलिए यहाँ जमा किया है। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बताएगा, कोई बात नहीं, इनकी बात का आपने महसूस नहीं करना। तब्बत यदा अबी लहब व तब, यानी पैरेलल बिल्कुल उसके मुकाबले के अंदर आपको ढाल बताई कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। बस मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये वो नशा है, ये वो इश्क है, ये वो मोहब्बत है, ये वो मंजिल है जिसकी मंजिल अल्लाह हो गई। जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद समझ आ गई और उसने तौहीद को अपना लिया। वो इकबाल ने कहा है ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये ऐਵੇਂ नहीं होता। जब बंदा आशना होता है तौहीद के मफहूम से, जब बंदे को पता चलता है, फिर बंदा दो आलम से बेगाना हो जाता है, कहता नहीं यार बात ये वो लज्जत है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त हैं, इस नेमत का स्वाद महसूस, इंजॉय किया करें तौहीद को। हमारी खराबियों और मुश्किलों का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है जब हम खुद अल्लाह ताला से बात करें। कब हमने उस लेवल पर फाइज होना है, कब हमने ये तय करना है कौन सी ऐसी रात है जिस रात को मैंने तहज्जुद के वक्त उठना है और मैंने अपनी तौहीद को समझना है। यार ये तो मतलब मेरे पास चीज पड़ी हुई है, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, अजीब बात है। और यानी एक बंदे के घर गैस भी आ रही हो और वो हीटर पेटी में रखे कोई वो दाना बंदा थोड़ा है, वो यार तुम्हारे घर तो गैस आती, चलाओ हीटर, हाथ सेको अपने। हमारे पास अल्लाह ने तौहीद की नेमत दी है, उस तौहीद को देखो, उस पर नाज करो, उस पर मान करो, उस तौहीद की ताकत पर, उसके बलबूते पर अल्लाह से बात करो। और फिर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारे खाली खजाने भर जाएंगे, नहीं, इसका मतलब यह है कि फिर अल्लाह ताला आपको हौसला देगा, सब्र देगा, ताकत देगा, बर्दाश्त देगा, वो राहत देगा, वो खुशी देगा, वो इत्मीनान देगा कि आपका पांव नीचे नहीं लगेगा। बेटा कमाल हो गया, ये तो बात ही बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। तो क्या फरमाया, जिस बंदे ने ये कहा कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, और जिसने ये कहा कि सैयदना ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह का कलीमा है, जिसे अल्लाह ने सैयदा मरियम सलामुल्लाह की तरफ वदीयत किया, ये ईमान रखा इस बंदे ने। और जिसने ये समझा वल जन्नतु हक़्क़ुन, जन्नत हक है, वल नार हक़्क़ुन, और दोज़ख भी हक है। अल्लाह ताला के जिम्मे है अदखलहुल्लाहुल जन्ना अला मा काना मिनल अमल, अल्लाह ताला उसको जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, वो जिस हालत में भी हो। अब आप इसको वजन करें, इन जुमलों को देखें कि ये तो हम कहते ही हैं, लेकिन इसके मुताबिक हमारे दिल की दुनिया नहीं है, हमारे दिल की दुनिया इसके मुताबिक नहीं है। और सैयदना उतबान बिन मालिक, ये बदरी साहबी है, ये अंसारी भी है, ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नल्लाह क़द हर्रम अलन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। लेकिन अब ला इलाहा इल्लल्लाह की कहने का मतलब क्या है, ये वो नुक्ता है जो एक मुसलमान बंदे को समझना चाहिए। जब बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, फिर मसला किस चीज का है, फिर वो खड़ा हो जाए, फिर वो इस्तिकामत इख्तियार करे, फिर वो अल्लाह का बंदा बन जाए, फिर उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए। देखिए, हम जब किसी एकेडमी में, किसी इदारे में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां ड्रेस कोड का ख्याल रखा जाता है, उसका लिबास होता है, यूनिफॉर्म होती है, उसके अपने तौर तरीके होते हैं, वो लागू होते हैं, लोग अप्लाई करते हैं।
یہ ہمارے جو بچے فوج میں جاتے ہیں، وہ کپول کالج میں، وہ کیسے ان کی بالکل سمارٹ کٹنگ کر دیتے ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہاں یہ ریکروٹ آئے ہوئے ہمارے، پتہ چلتا ہے، ان کے چہرے مورے سے پتہ چلتا ہے، ہمارے باقی لوگ جو ہیں ان کی یونیفارم سے پتہ چلتا ہے۔ وہ جو اللہ کی توحید والا بندہ ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے عمل سے پتہ چلے گا، اس کے تعلق سے پتہ چلے گا، اس کے ظاہری معاملات سے پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہے گا لیس الغدر فی شاننا، دھوکہ دینا ہماری صفت نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، میری تو پہچان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ۔ او بھائی، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ لیکن یہ کب سمجھ آئے گی مجھے؟ میں بنوں تو صحیح، میں اس راستے پر آؤں تو صحیح، میں اس ٹریک پر چلوں تو صحیح۔ لیکن فرمایا یبتغی بذالک وجہ اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے نا، اس کے پیچھے اس کی مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، میں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور تابع دار بنانا چاہتا ہوں، میں حلال کھانا چاہتا ہوں، حرام سے بچنا چاہتا ہوں، میں جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں سچ بولنا چاہتا ہوں، میں ایک اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکانا چاہتا ہوں، میں ایک اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلانا چاہتا ہوں، بس میرا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کی لذت آتی ہے، پھر اس کا مزہ آتا ہے، پھر بندے کو زندگی گزارنے کا اطمینان آتا ہے، پھر اس کو زندگی گزارنے کا سکون آتا ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تیرے اتنے گناہ ہو جائیں، تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، لا تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی تجھے مغفرت عطا کر دوں گا۔ یہ توحید ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا اگر تیرے گناہ حتی تبلغ عنان السماء، زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اتنے ہو سکتے ہیں گناہ؟ مثال کیا دی، اگر ہو بھی جائیں کسی کے، بڑا تم شرک نہ کرنا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ توحید کی فضیلت اور برکت ہے کہ توحید اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث، حدیث نمبر 6268۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جبریل نے مجھے آ کر کہا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی بندہ مر جائے اس حال میں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہو، اگر وہ چور ہو۔ کتنی دلیری والی بات ہے، سن لیں یہ بات کو۔ شرک نہ کیا ہو، فرمایا اگر وہ زانی اور وہ چور ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ ان کی معافی ہو سکتی ہے، ان کی تو لتر پولا ہو سکتا ہے، لیکن شرک ان سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک ان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوچئے گا، زندگی میں اس بات کو جگہ دیجئے گا، زندگی میں اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری توحید کا کتنا تعلق ہے، اور ہمیں ہمیشہ توحید کے اوپر رہ کر شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اب خرابی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، مطلب ہم تو کہتے ہیں یار یہ تو روٹین کی بات ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم شرک کو معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سورہ نساء میں کیا فرمایا؟
इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नहीं बख्शेगा अगर कोई बंदा अल्लाह के साथ शिरक करेगा, और माफ कर देगा इसके अलावा जितने भी गुनाह होंगे। वमन युश्रिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया गोया उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांध दिया। अब जिस मौसम में शिरक था, बुत थे, मेरे और आपके नबी अल्लाह की तौहीद लेकर आए, फिर वो जिन्होंने तौहीद की दावत को कबूल किया, आज मेरा दिल करता है कि उनका भी तज़किरा किया जाए। आज 22 जमादी सानी, आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का यौम वफात है। बतौर उम्मती, बतौर मुसलमान मुझे ये चाहिए कि उम्मतुल मुहसिनों का तज़किरा करूं। अबू बकर कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मुकाम और मर्तबा क्या था? उन्होंने किया क्या था? उनका कमाल क्या था? उनकी फजीलत क्या थी? तो आइए मुख्तसरन इस दिन की मुनासिबत से उनका जिक्र खैर करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं जिन्हें पैगंबर इस्लाम के बाद सारी उम्मत से अफजल होने का एजाज हासिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी नबी पाक की दोस्ती का शर्फ और इम्तियाज हासिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं, उन्हें 23 साल दौरे नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत का तमगा इम्तियाज हासिल है। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिन्होंने तमाम गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की, और अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिन्हें सहाबी का सर्टिफिकेट कुरान में दिया गया, जिन्हें सहाबियत की सनद कुरान पाक की आयात में दी गई, और जिन्हें वफात के बाद भी हुजरे रसूल में, रोज़ा रसूल में दफन होने का शर्फ हासिल है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कूच कर गए उस वक्त उन्होंने उम्मत को संभाला दिया और उम्मत से इख्तिलाफ और इख्तिलाफ को उम्मत को बचा लिया, और उन्हें इनकारे ज़कात, इनकारे खत्म नबूवत और इर्तिदाद जैसे खतरनाक फितनों की सरकोबी की सादत भी हासिल है। और अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्हें अस्साबिकून अल-अव्वलून कहा जाता है। अशरा मुबशरा में अबू बकर सिद्दीक हैं, खुलफाए राशिदीन में पहले नंबर पर अबू बकर हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो हैं जो गमखारे रसूल हैं, जो गमखारे रसूल हैं, खलीफा अव्वल हैं, खलीफा बिला फसल हैं, वारिसे मसनद रसूल हैं। और अबू बकर का नाम अब्दुल्ला था, कुनियत उनकी अबू बकर थी, लक़ब उनका सिद्दीक था और एक लक़ब उनका अतीक भी था। और आपके वालिद का नाम उस्मान और वालिद की कुनियत अबू कहाफा, वालिदा का नाम सलमा और उनकी वालिदा की कुनियत अबुल खैर। और अहद जाहिलियत में जनाब अबू बकर का नाम अब्दुल काबा था, जो अल्लाह के नबी ने बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। और सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3660। अल्लाहु अकबर। सैयदना अम्मार बिन यासर कहते हैं, राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वमा मअहु इल्ला खमसतु अअबुद, जो आपके साथ शुरू में थे 5 गुलाम थे, वम्रअतान, 2 औरतें थी, व अबू बकर, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर का तज़किरा किया, जब अबू बकर की फजीलत को बयान किया, जब अबू बकर के रुतबे को बयान किया, तो जामे तिरमिज़ी हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिएगा तवज्जो से, फरमाया मा अली अहदिन इंदना यदुन इल्ला फक़द काफ़ैनाहु, फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने मेरे साथ कोई भलाई की हो, मैंने हर बंदे की भलाई का बदला भलाई से चुका दिया है, बल्कि ज्यादा चुका दिया है। वक़द काफ़ैनाहु मा खला अबा बकर, सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के।
فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا، ابو بکر تیری نیکیاں بہت ہیں میرے اوپر، ابو بکر تیرے احسانات بہت ہیں میرے اوپر، یُکَافِیهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ، تیری نیکیوں کا بدلہ ابو بکر اللہ قیامت والے دن چکائے گا۔ اس کے بارے میں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ، مجھے لوگوں کے مالوں نے فائدہ دیا، راہ خدا میں لوگوں نے مال خرچ کیا، مجھے بڑا فائدہ دیا لوگوں نے، لیکن جو ابو بکر نے فائدہ پہنچایا وہ کسی اور نے پہنچایا ہی نہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، لہٰذا میں ابو بکر کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ یہ کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر صدیق کا رتبہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3559، جناب جبیر بن مطعم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، سیدنا مطعم سے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا اور مسئلہ پوچھ کر چلی گئی، پھر واپس آئی، وہ آ کر کہنے لگی حضور اب اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر یہ مسئلہ میں کس سے پوچھوں؟ اللہ اکبر، کأنہا تقول الموت، یعنی اس نے کہا کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ مسئلہ میں کس سے پوچھوں؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِن لَمْ تَجِدِنِی، اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر سے جا کر پوچھ لینا۔ آج یار کوئی تو گھر میں بزم سے جاؤں نا، کوئی تو لوگوں کو کہانی اپنے بچوں کو سناؤں نا، سیدنا ابو بکر کا کسی طریقے سے تو تذکرہ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر پر روانہ کیا، جب ہم واپس آئے تو واپس آ کر اللہ کے نبی سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں میں نے ایسے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا من الرجال، مردوں میں کون پسندیدہ ہے آپ کا؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی میری بھی یہ ترجیح ہوئی اور کبھی میرے دل میں سے بھی یہ بھوک نکلی کہ میں یہ کہوں اور سمجھوں کہ یار اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے مردوں میں سب سے زیادہ ابو بکر پسند ہے، میں ابو بکر کا قصہ ہی کھول کر بیان کر دوں، میں ابو بکر صدیق کی زندگی کو بیان کر دوں، میں ابو بکر صدیق کے ایمان کو بیان کر دوں، میں ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو ہی تذکرہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی واز فرما رہے تھے، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا، جوڑا، روپے کی جگہ 2 خرچ کر دی، ایک کھجور کی جگہ 2 کھجوریں خرچ کر دی، جوڑا، اللہ اکبر، دعی من ابواب یعنی الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر، اس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ہر دروازہ کہے گا اللہ کے بندے اتھوں آ جائے، ادھر آ جاؤ، اللہ کے بندے ادھر ساڑھے کو آؤ۔ اور جنت کے آپ کو پتہ دروازے ہیں، جو نمازی ہیں وہ باب الصلاۃ سے گزریں گے، مجاہدین کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والوں کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، روزہ داروں کو باب الصیام سے پکارا، باب الریان سے پکارا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضور ایک گل دے دس، اللہ اکبر، صبر کریں تو حضور کی مجلس ہے اور حضور یہ بات کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی ابو بکر پوچھو کی گل ہے؟
فرمایا حل یدعا منہا کلہا احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ تو ہی ہوگا، تجھے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ مطلب میں ایمان کی لذت کو محسوس کروں، مجھے اللہ بیٹا دے میں اس کا نام ابو بکر رکھوں، اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ابو بکر اس کا نام اس وجہ سے رکھا تھا، اور مجھے اللہ پوتا دے گا اس کا نام ابو بکر رکھوں، میرا نواسا ہو اس کا نام ابو بکر رکھوں، اور میرے سامنے سارا مسئلہ ہو، مجھے اندازہ ہو سارا کہ میں نے ابو بکر کا نام کیوں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بیٹے محمد پوچھتے ہیں ابو جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں میں سب سے خیر والا بہترین بندہ کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابو بکر، تو کہتے میں نے کہا ان کے بعد؟ فرمایا ان کے بعد عمر ہے۔ تو کہتے پھر مجھے ڈر لگا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے دیں، پھر میں نے کہا تیسرے نمبر پر تو پھر آپ ہی ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تیسرے نمبر پر ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور میں تو عام مسلمانوں میں سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1680۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاحب مال لوگ بڑا بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق تیری گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس وقت میری مالی پوزیشن بہت اچھی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ ہر دفعہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج تو میرے پاس بڑا وافر مال ہے، آج تو ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ تو کہتے میں اپنے گھر گیا، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا بارگاہ رسالت میں لا کر پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ماں اب کئی اہل کا، کیا لائے ہو، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا ہی میں اپنے گھر چھوڑ کر آیا۔ اب حدیث کے لفظ سنیے گا، وَأَتَى ابو بکر، پھر اسی اسنا میں ابو بکر بھی آئے، پھر اسی اسنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، بِكُلٍّ مَا عِندَهُ، وہ سب کچھ لے کر آئے جو ان کے پاس تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ابقیت لهم اللہ ورسول، میں اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، ابو بکر میں تیرے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور حضرت اقبال نے پھر اس کا نقشہ کھینچا ہے نا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور بات کو کلوز کرتا ہوں، ہمارا موضوع چونکہ توحید کا تھا، لیکن ابو بکر نے بھی اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیا کہ میرا اور آپ کا رشتہ توحید کا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ میں یہ کوہرام مچ گیا، سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر آ گئے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں،
اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آج ایک مسلمان کو ابو بکر کا عقیدہ تو بیان کرنا چاہیے. کیا کہا؟ الا من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. تم میں جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سوچ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اب دنیا سے جا چکے ہیں. ومن كان يعبد الله، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن الله حي لا يموت، وہ جان لے کہ اللہ حي لا يموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.